ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے. افطار کا حسین سا موقع ہے اور بہت پیاری سی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب مفتی فاروق القادری صاحب موجود ہیں. محترمہ سارہ رضا خان صاحبہ موجود ہیں, کیا خوبصورت آواز کی مالکہ ہیں. اور ماشاءاللہ محترمہ ڈاکٹر جویریہ محمود صاحبہ موجود ہیں, ابھی ان سے زبردست سے ٹپس بھی لیتے ہیں. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں. اور آخر میں مہوش ستارہ صاحبہ کچن کے محاذ پہ تندہی کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہیں. تو کہاں تک پہنچی آپ کی؟ اچھا شکست نہیں شکست نہیں, ونر. او فتح میں. اچھا چلیں بتائیے تو فتح میں کیسے تبدیل, کیا کیا بنا لیا آپ نے؟ میں نے تندوری فنگر فرائز جو ہیں وہ بھی بنا لی ہیں, اسی کے ساتھ شیر خورما بھی بنا لیا ہے, اور اسی کے ساتھ مکس فروٹ سمودی بھی بنا لیا ہے. لیکن ایک چھوٹا ریکیپ دینا چاہوں گی یہ فنگر جو فرائز کا. اس میں میں نے لیا ہے چکن کو میں نے سیپریٹلی بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا, اور 1 کپ میدے کو اچھے سے بھون لیا. اس کو میں نے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل 1 ٹیبل اسپون ڈالا, اور اسی میں چکن ڈالا, اور اسی میں تندوری مسالہ, لیمن جوس اور نمک, کالی مرچ اور پارسلے ڈال کے میں نے اس کو مکس کیا. اسی میں نے چیز, کاٹیج چیز, موزریلا چیز وہ ایڈ کی ہے, مکس کیا, اور اس کی فنگرز بنائی ہیں, اور اس کو کوٹ کیا ہے میں نے انڈے میں, اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں, اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر فرائی کر دیا. تو یہ بالکل ہیلدی اور بڑی زبردست بن چکی ہیں. اور اسی کے ساتھ جو شیر خورما ہے وہ بھی بالکل تیار ہے, جس میں میں نے 1 لیٹر دودھ لیا ہے آلپرس کا, اس میں مکس نٹس لیے ہیں, اس میں سوئیاں لی ہیں, بالکل مناسب سی شوگر لی ہے, زیادہ شوگری نہیں کیا ہے, اور اس کو میں نے دیسی گھی ڈال کے فرائی کر کے میں نے اس کو کوک کر لیا ہے. کمپلیٹ ہو گیا. ہاں جی. اور مکس فروٹس میں ایز یوزول جو بھی سیزنل فروٹس ہیں. شہباز بھائی کتنی سعادت مندی سے آپ کی ساری گفتگو سن رہے ہیں, سر ہلا رہے ہیں مستقل. آپ جو بھی بتا رہی ہیں وہ سر ہلا رہے ہیں مستقل, اور دل میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ چیزیں میرے سامنے تھوڑی دیر بعد آنے والی. لاسٹ ٹائم بھی ہم ریسپی لیتے رہے مفتی صاحب, ہم یہیں افطاری کرتے رہے ہیں, تو وہ میرے ذہن میں سارا پچھلے سال کا جو, لیکن لاسٹ ٹائم میں کچن نہیں تھا. یہ بھی تصور کیجئے آپ کے ذہن سے کچھ چیزیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نئی ریسپی حاصل ہو جائے. کیا بات ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ یہ بتائیے, تربوز کا سیزن ہے جی, ہے نا, اور ویسے مجھے تو تربوز بڑا پسند ہے. تربوز کے فوائد بتائیے کیا کیا. دیکھیں تربوز آج کل ہمارے پاس غذائیت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس کے جو بینیفٹس ہیں, اور اس میں وائٹامن اے اور سی پایا جاتا ہے جو کہ وافر مقدار میں ہوتا ہے. پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو واٹر اور الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے, یعنی جو آپ میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, یا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ, اور ہاں اگر آپ اس کو نمک کے ساتھ استعمال کریں تو وہ پیٹ میں مطلب پیٹ بھرتا ہے, اور پیٹ میں ٹوٹل واٹری کانٹینٹ جنریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک حوالہ ہے کہ اگر آپ جو اس کی تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ساتھ, اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ ایکول کر سکتے ہیں, ذریعہ بنا سکتے ہیں, ایکولائز کر سکتے ہیں. سو موسم گرما کی ایک بہت ہی خوبصورت غذا اور غذائیت سے بھرپور غذا ہے. آپ یہ دیکھیں نہ صرف یہ ہمارے انہضام کو بہتر کرتا ہے, بلکہ ہمارا جو ڈفرینٹ باڈی آرگنز ہیں ان کے لیے بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. انسٹنٹ امیونٹی اور انسٹنٹ انرجی, کیونکہ اس میں فرکٹوز فروٹ شوگر یعنی گلوکوز موجود ہے, جو انسٹنٹ آپ کو شوگری کانٹینٹ دیتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں مجھے لگتا ہے آپ اگر موسمی پھلوں اور سبزیوں سے جو چیز ہم کانٹینٹ لے سکتے ہیں, انرجی لے سکتے ہیں, تو وہ آپ ہزاروں روپے کے سپلیمنٹس سے بھی آپ وہ چیز اس کا. اچھا میں بولتا ہوں مجھے تربوز اتنا پسند ہے, آپ یقین مانیے اگر 1.5-2 کلو کا پیس اگر سامنے میرے رکھا ہو نا, اور کھانے سے پہلے ہو, تو میں مزے سے اس کو کھا جاتا ہوں. بالکل. اور اس کے کیوبز بنے ہوئے ہوں ٹھنڈے سے. ہاں مزہ اس میں. کیا خیال ہے شہباز بھائی؟ آپ ادھر کے رکھ دیں. بالکل. سو جو اس موسمی پھل سے ہمیں بے تحاشا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ واٹر میلن کا استعمال کرنا چاہیے. وہ لوگ جن کو مثانے کے امراض ہیں یا جو کڈنی پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت زبردست ہے. اور باڈی میں آپ کی جو خون میں کولیسٹرول کی اگر سطح بڑھی ہوئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ تقریباً اس کی کوانٹٹی 300 گرامز تک آپ کر لیں پر 1 ٹائم کی 3 سے 4 دفعہ لے سکتے ہیں. کیونکہ ابھی چند کچھ روزے ابھی باقی ہیں, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ تربوز بھی کا موسم تو رہے گا, پر کوشش کریں کہ جو ہمیں موسمی پھل اویلیبل ہیں ایزیلی ایکسیسیبل ہیں, اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ اس کو بھاری دام کر کے بیچتے ہیں, اور جب آپ ایون تربوز خریدنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا ہاتھ سے دبا کے چیک کریں کہ نرم تو نہیں ہے, زیادہ کھڑک تو نہیں رہا, مین ٹو سے ادھر وہ خالی بھی ہو سکتا ہے. اس میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے, وہ بار بار مطلب چیک کرتا ہے, اندازہ نہیں ہوتا, کبھی اس لائن نکلتا ہے, اور یہ کہ اگر وہ آپ کو چیک ضرور کرنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے بالکل, اور تربوز کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور آئیے ناظرین
اب ہم مفتی فاروق القادری صاحب سے گزارش کرتے ہیں، بہت ہی میٹھی آواز میں قصیدہ غوثیہ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں آپ کو بتاؤں مجھے آپ کی جو فیڈ بیکس ملتے ہیں پوری دنیا سے کہ جس وقت مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں تمام لوگ ان کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں. بس میں ہو جائیے، اللہ کا ذکر کیجئے، پیاروں کا ذکر کیجئے، اور پھر جب خصوصی دعا آپ فرمائیں تو میری گزارش ہوگی کہ ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اپنے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي. وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي. نذرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم
وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اے مالک کریم، افطار کی گھڑیاں ہیں، مقبولیت کا وقت ہے، اپنے فضل سے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے. اے اللہ، بخشے ہوں کا واسطہ ہمیں بخش دے. زندگی بھر کے تمام گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں سے اتار دے. اے اللہ، ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. میرے مالک، ہمارے باطن کو روشن اور ظاہر کو ستھرا کر دے. ایسی صحت دے کہ تیرے سجدے میں گرے رہیں. ایسی دولت دے کہ تیری راہ میں تیری رضا کی خاطر خرچ ہو. پروردگار، جتنے ہمارے ناظرین اس وقت دعاؤں میں شامل ہیں، ہم میں اور ان میں سب کی فیملیز میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. ہمارے ایک بھائی مظہر صاحب ڈاکٹر ہاسپٹلائز ہیں، میرے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ، ایسے مریض کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب امید نہیں رہی، لیکن تو شافی ہے. تیرے نزدیک کچھ ایسی شے نہیں جو ناممکن ہو. اپنے فضل سے اے شافی سب کو شفا دے دے. مقروضوں کے قرضے اترنے کے اسباب پیدا کر دے. خصوصاً میرے مالک جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو نیک اولاد دے دے. ہمارے ایک وکیل بھائی نے اسپیشلی دعا کے لیے کہا، جٹھولا صاحب کو اولاد عطا فرما دے. میرے اللہ، جو اپنے بچوں بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں رشتے دے دے. جنہوں نے اس وجہ سے رشتے نہیں کر رہے کہ برادری میں رشتہ نہیں مل رہا، بچیاں گھر بیٹھی بوڑھی اور انہیں ہدایت دے. اے اللہ، برادری کے چکر سے نکال کر جو رشتے بہتر، موزوں اور مناسب ہیں، نیک ہیں، وہ باکردار رشتے عطا کر دے. میرے اللہ، جن کی رشتے ہو گئے ان کو شادیوں کے وسائل دے دے. جن کی شادیاں گھر ہو گئیں ان کو اپنے گھروں میں آباد رکھنا، ان بچیوں کی عزتیں بڑھانا، انہیں اولاد کے پھل سے نوازنا. اور اے اللہ، جن کے رشتے ٹوٹ گئے، وہ بچیاں جو اب گھٹ گھٹ کر جی رہی ہیں، تجھے سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ، اے اللہ انہیں بھی ایک نیک لائف پارٹنر عطا فرما دے. اے اللہ، پاکستان کو استحکام، سلامتی، خیر و برکت اور عالم اسلام میں عزت و وقار اور تمام مسلمانوں کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. ناظرین، آپ سے انشاءاللہ افطار کے بعد ایک بار پھر ملاقات ہوتی ہے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. رمضان
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے. دو ممتاز شخصیات ہمارے درمیان موجود. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آج کا موضوع ناظرین بہت لطیف بہت پیارا موضوع ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں دنیا میں آپ جہاں جہاں بستے ہیں اس شو کے دروازے میں آپ کے لیے ابتدائی میں کھولے دیتا ہوں. آپ آئیے، آپ کسی شہر میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، بس ایک کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے اور بتائیے کہ بہنوں کی محبت، ان کے پیار، ان کی حلاوت کے حوالے سے آپ کے جذبات کیا ہیں. دیکھیے صاحب، یہ انتہائی حسین، انتہائی پاک صاف رشتہ ہے، انتہائی شفاف رشتہ ہے، بلکہ یوں کہیں کہ شبنم کے قطروں کی طرح انتہائی ٹرانسپیرنٹ رشتہ ہے. آپ ذرا محسوس کیجئے گا ناظرین، یہ جو بہنیں ہوا آتی ہیں نا، بہنیں یہ بنیادی طور پر اپنے بھائیوں کی محبت پہ فریفتہ ہوتی ہیں. بھائی کا نام جہاں آ جائے یہ اپنے بھائی پر واری ہوا کرتی ہیں. آپ ماں باپ کے بعد اگر کسی رشتے کے اندر بہت زیادہ حساسیت محسوس کریں گے یا شفافیت محسوس کریں گے یا پیار محسوس کریں گے یا الفت محسوس کریں گے، یا آپ کو یہ لگے گا کہ کہیں یہ آپ کی بیٹی بن کے آپ کے سامنے آتی ہے، کہیں آپ کی ماں بن جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین، اور یہ بڑی عجیب سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ تو طے ہے کہ جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے، جو بڑی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. کبھی کبھی چھوٹی بہنیں بھی مائیں بن جایا کرتی ہیں، یعنی وہ اپنے بھائیوں کو ایسے آرڈر کرتی ہیں پیار میں، مان میں، جیسے ایک ماں آرڈر کیا کرتی ہے. ان کو ناز ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے درمیان موجود ہے، میرا راج دلارا، میرا پیارا، میرا سب کچھ میرے درمیان موجود ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہ رشتہ ایسا عجیب، اتنی خوبصورت اس کی بنت ہے ناظرین، کہ جب یہی بہنیں بیاہ کر چوکھٹ سے ادھر چلی جاتی ہیں تو رہتی تو وہ اپنے سسرال میں، لیکن میکے میں ہمیشہ انہیں جو ہے وہ خیال رہتا ہے کہ میرے بھائی کیسے ہوں گے، میرے بھائی کیا کرتے ہوں گے، میرے بھائی کی جاب کا کیا ہوا، میرے بھائی کے کاروبار کا کیا ہوا. جب گھر آتی ہیں اور اپنے بھائی کے چہرے پہ ذرا سی کوئی افسردگی دیکھ لیں تو آپ یقین مانیے، یہ میرے مشاہدے کی بات ہے ناظرین، بہنیں تڑپ جایا کرتی ہیں. یعنی وہ جو ان کو ایک لاڈ ہوتا ہے نا، اس لاڈ کی وجہ سے وہ تڑپ جاتی ہیں کہ میرے بھائی کو تکلیف کیوں ہو گئی. اور جب اسی بھائی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، پھر وہ جو بہن پھپھو بنا کرتی ہے، یعنی پھپھو ماں بنا کرتی ہے، اس رشتے کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا پیار ہے. یعنی ایک تو بھائی سے محبت، پھر بھائی سے محبت منتقل ہو کے وہ جو بچوں میں دو گنا ہوتی ہے، وہ پھپھو ماں بن جاتی ہے. وہ سمجھ لیجئے وہ اس گھر کی ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر طرف جو ہے کہیں وہ بہن کو پکار رہا ہوتا ہے تو کہیں بچے جو ہے اپنے پھپھو کو پکارتے ہیں. تو آج ناظرین بنیادی طور پر اسی رشتے پہ بات کریں گے کہ کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے صاحب کہ بھائی جو ہے اپنے بہنوں کے حقوق کو غصب کر دیتے ہیں، جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں، ان کو جو ہے نیچا دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بنیادی طور پہ لینا کچھ نہیں ہے، لے کے جانا کچھ نہیں ہے، سب یہیں رہ جانا ہے. لیکن یہ جو رشتوں کی حلاوت ہے ناظرین، یہ انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اتنا حسین رشتہ، سب سے پہلے بہنوں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہنوں کے حقوق سے بات کرتے ہوئے میں حضور کی رضائی بہن حضرت شائمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور کے ساتھ جو بچپن میں یادیں تھیں، اور پھر جو ایک حضرت شائمہ کے بڑی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کو کوڈ کر کے بات آگے بڑھاؤں گا. حضرت شائمہ بچپن میں حضور کو لوری دیا کرتی، اپنی گود میں لے کر حضور کو باہر لے جاتی، بادل سایہ فگن ہوتے، جو لوریاں سناتی وہ ساری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. دلچسپ لوری کا ایک شعر آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا، جو ایک بہن اپنے بھائی کے کان میں سنایا کرتی تھی. وہ یہ تھا کہ یا ربنا ابقِ لنا محمدن حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں باقی رکھنا. میری خواہش یہ ہے کہ میں انہیں بھرپور جوانی میں دیکھ سکوں. سبحان اللہ. یہ ان کی خواہش اور چاہت تھی، اللہ نے وہ پوری بھی کی. سبحان اللہ. اور پھر میں انہیں سید اور سردار کے روپ میں بھی دیکھوں. سبحان اللہ.
پھر یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ان کے حاسدوں اور دشمنوں کو ذلیل کرنا، وَأَعْتِهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، اور اے اللہ ان کی عزت کو دائمی طور پر قائم رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ لوری سناتے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی چاہت کیسے پوری ہوئی کہ جنگ حنین کے موقع پر جو قبیلہ حوازن کے قیدی گرفتار ہوئے تھے، صحابہ کرام جانتے نہیں تھے، تو ان میں یہ حضرت شیمہ بھی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی حضور کو دیکھا تو یہ قریب آئیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے۔ تو حضرت شیمہ نے کہا آپ پیغام دیجئے۔ پیغام پیش کیا گیا، حضور نے فرمایا انہیں بلا لیجئے۔ جب وہ قریب آئیں تو حضور نے انہیں دیکھا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو سرکار کریم علیہ السلام فوراً جان گئے۔ عرب کے اندر کسی کو عزت دیتے ہوئے انتہا درجے کی عزت یہ ہوتی تھی کہ کوئی سردار اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے اپنی بہن کو کیسے عزت دی، اللہ اپنی رحمت والی چادر کندھے سے اتاری اور زمین پر بچھائی اور شیمہ سے کہا بیٹھ جائیں۔ اللہ، اب بٹھا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بچپن کی باتیں شروع کر دی۔ اللہ، اب وہ سناتی جا رہی ہیں، حضور سنتے جا رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ، اس وقت سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت شیمہ سے فرمایا کہ شیمہ آپ اگر ہمارے پاس رہنا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی اور ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، اور اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو بھی ہم آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ آپ کی منزل تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کچھ سوچا اور واپس جانا پسند کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں قیمتی تحائف دے کر، بھیڑ بکریاں دے کر رخصت کیا، اور حضرت شیمہ کی اپنی بہن کی نسبت سے ان کے قبیلے کے تمام قیدیوں کو رہا کر اللہ اکبر، یوں ہی چھوڑ دی۔ اللہ سنیے اس بات سے آگے کنٹینیو کروں۔ بہن کا حق یہ ہے کہ بہن مشکل میں ہے اس کی مشکل دور کریں۔ سبحان اللہ۔ بہن کا حق یہ ہے کہ اس سے رشتہ قائم رکھیں، اس لیے کہ وہ قربا میں داخل ہے، اور قربا کے ساتھ احسان کا عمدہ ترین طرز سلوک کا حکم ہے۔ بہن کا حق یہ ہے کہ صلہ رحمی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان سے ملنا جلنا رکھیں، آنا جانا رکھیں، ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بیٹھ کر اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو کاٹنے کا فیصلہ جاری کر دے اور کہے جناب تو میرا آج جینا مرنا ختم ہے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں۔ کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خدا کے حکم کے آگے اپنا حکم چلانے کی جسارت کرتا ہے جو اس بندے کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ اور چوتھا حق بہن کا یہ ہے کہ بہن اگر ابھی انڈیویجول ہے اور ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں تو اس کی ساری پرورش، اس کے اخراجات بھائی کے ذمہ ہیں۔ اللہ، اور اگر بہن کی شادی ہو گئی ہے، عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے تو بہنیں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، شادی کے موقع پر جہاں آپ ان کو ان کی زندگی کی ضروریات پیش کرتے ہیں، جس کو ہم جہیز کا نام دیتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، تو ان کو پوری عزت اور وقار سے رخصت کریں، ان کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کریں۔ اور سب سے خاص بات جس میں ہمارا معاشرہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، بہنیں روتی ہیں اور خون کے آنسو روتی ہیں، وہ یہ کہ بعض گھروں میں ورنہ بڑے بڑے اچھے بھائی بھی ہیں جو بہنوں کو آج بھی پلکوں پر رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو وراثت میں بہنوں کا حق انہیں نہیں پہنچاتے۔ اللہ سے ڈریں، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اور اس مالک کی بارگاہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ بہنوں کے خون کو آنسو رلانے والے اس دنیا میں بھی کبھی سکون نہیں پاتے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑا سخت حساب دے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں درانی صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ سرکار علیہ السلام نے تو بہت کیٹیگوریکل فرمایا نا کہ جس کی 3 بیٹیاں 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی کیٹیگوریکل بات ہے، دوسری تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ معاشرے کا جو یہ رویہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کہیں افراط و تفریط ہمیں نظر آتے، ایک طرف تو وہ بھی ہیں جو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، آنکھوں پہ سجاتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں خدا نخواستہ جو بالکل جوتیوں میں رکھتے ہیں،
اور ان کو جو ہے وہ ہر طرح کے حقوق ان کے غصب کر لیتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے معاشرے کا, کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, رشتوں کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں, آج آپ نے جس رشتے کو چنا ہے, یہ رشتوں کی ہماری انسانی تاریخ میں ماں باپ کے بعد سب سے اعلیٰ ترین رشتہ ہوتا ہے. ایسے ہی قرآن مجید فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, کہاں خرچ کریں. ہمارے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحقین کون ہیں جن پہ ہم خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. اے حبیب مکرم, آپ فرمائیے کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کے سب سے اولین مستحق تمہارے ماں باپ ہیں. والاقربین, اور پھر وہ ہیں جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہیں. جنید صاحب, اگر ہم رشتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سب سے قریبی رشتہ وہ ہوتا ہے جو ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے, اور وہ رشتہ صرف اور صرف بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ, جس میں ماں اور باپ دونوں کے تعلق سے جو رشتہ بن رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. چچا کا رشتہ ہے وہ باپ کی وجہ سے ہے, اس میں ماں کا تعلق نہیں. پھوپھی باپ کی وجہ سے ہے, ماں کا تعلق نہیں. ٹھیک. آپ کا ماموں اور خالہ آپ کی ماں کی وجہ سے, اس میں باپ کا لنک نہیں ہے. مگر بہن بھائی وہ رشتہ ہے جس میں ماں اور باپ دونوں کی محبتیں اور حلاوتیں اور اس کی مٹھاس. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات. تو اس اعتبار سے ہمیں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو تخلیق کیا تو رشتہ داری اللہ کے حضور بول پڑی. اچھا, یہ بھی ایک قدرت کے اپنا ایک نظام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بولنے کی طاقت شاید ہمیں ہے, مگر خدا نے الرحم, وہ جو رشتہ داری ہے, اس کو بولنے کی طاقت دی. اور اس نے کہا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے؟ تو اللہ پاک میں من وصلک, وصل تو ہوں, جو تجھے ملائے گا اے رشتہ داری, جو تیرے ساتھ صلہ رحمی کرے گا, تجھے جوڑ کے رکھے گا, میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا. اللہ. اور جو تیرے ساتھ رشتہ داری کا تعلق توڑے گا اس سے خدا تعلق توڑ دے گا. تو یہ سب سے بڑھ کر بہن بھائیوں کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے, اگرچہ اچھی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں, مگر ایسی بدترین اور بھیانک مثالیں بھی موجود ہیں جس کو دیکھ کر انسانیت شرما جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اور دنیاوی چند تھوڑے سے مکان, تھوڑی سی زمین اور جائیداد کی خاطر بھائیوں نے یہ ظلم بھی کیا کہ 20-20 سال تک اپنی بہنوں کو قید میں رکھا. ایسا ہی ہے. چند سال پہلے وہ واقعہ نائلہ کوئی حافظ آباد کی تھی جس کا ذکر میڈیا کے اوپر آیا. جی بالکل ایسا. کوئی اختری بیگم خانیوال کی تھی, اس کا ذکر آیا اور عالمی میڈیا تک پہنچا, اور ہمارا چہرہ دنیا کے سامنے غلط طریقے سے پیش ہوا کہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے, جو سلوک ہے, وہ مالی اعتبار سے جب پہلو آتا ہے تو پھر ہم سفاک بن جاتے ہیں. لیکن عموماً ظاہر ایسا نہیں ہے. عمومی طور پر معاشرے کے اندر بہترین مثالیں بھی موجود ہیں, بالکل, مگر ہمیں چونکہ اپنے لیے ایک راہ ہے اس کو منتخب کرنے کے لیے اس کے اندر جو برا پہلو ہے اس کو دکھائیں گے تاکہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. بات یہ ہے معاشرے میں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ بتائیے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ عموماً جو حقوق غصب کر دیے جاتے ہیں, یا خاص طور پہ ان بہنوں کی جو حصہ ہوتا ہے جائیداد میں, وہ تک جو ہے بالکل ہڑپ کر جاتا ہے. اور سر اس کے لیے اتنے بڑے, مثلا یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا جی قرآن سے شادی ہو. یہ قرآن سے شادی کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک بہروپ ہے کہ آپ ان کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے آپ نے ان کو یہ نام دے دیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے لیے رشتہ داری اور آگے شادی کا نہ سوچیں. بھی آپ نے قرآن سے بیان دیا ان کو, لہٰذا اب وہ کوئی حق نہیں مانگیں گی, گھر کے اندر ان کی زندگی بڑھاپا آ جائے گا, رہ جائیں گی, اور جائیداد خاندان سے باہر نہیں جائیں گی. یہ جو تصور ہے, خاص طور پر ہمارے وہ جو زمیندار پہلو کے لوگ ہیں, اس بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں, جاگیردار لوگ ہیں, وہ پھر یہاں آ کر اس معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں. یوں تو اولاد سے, بیٹیوں سے, بہنوں سے محبت کا بہت اظہار ہوتا ہے, مگر جب وہ موقع آتا ہے تو اس موقع کے اوپر آ کر وہ رویہ سامنے آتا ہے جس سے انسانیت کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بہت خوبصورت طریقے سے بہن بھائیوں کے رشتے کے اندر جو مٹھاس ہے, ایسا لگتا ہے کہ احساس زندگی یہی ہے. یہ خون, جیسے خون رواں ہے باڈی کے اندر, ایسے یہ رشتے کا تسلسل ہوتا ہے ایسا ہی. اور یہ رشتہ اس محبت کے ساتھ اگر چلتا رہے تو آخرت کے اندر بھی, جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ جہنم سے بچانے والا, جیسے اپنی 3 بہنوں, پھر کہا اپنی 2 بہنوں کے لیے اچھا انتظام کیا. وہ بہنیں اس کی ذمہ داری میں آ گئیں, باپ فوت ہو گیا تھا, وہ اگر اس کی ذمہ داری میں آ گئیں, اگر اس نے ان کی اچھی تعلیم کی, اچھی تربیت کی, ان کے اچھے بیاہ کا, شادی کا انتظام کیا, تو وہ بہنیں اس کے لیے جنت کی ضمانت بن جائیں. کیا بات ہے. یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہنیں, اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا, بھائیوں کے لیے جنت کا بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں پاسپورٹ ہوتی ہیں. اب چاہیں تو صاحب اس پاسپورٹ کو جو ہے وہ اپنا مستقل طور پہ رینیو رکھیں, چاہے تو خدا نخواستہ
اپنے تشدد کی وجہ سے یا اپنے جبر کی وجہ سے اسے ایکسپائر کر دیں، آپ کے اوپر ہے، جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا موقع ہے اور بات پیاری 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 بہنوں کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو آئیے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی بتائیے، ایک وہ دور ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو یاد ہے انٹرو میں بتایا کہ جب وہ بچپن سے ساتھ براٹ اپ ہونا، آپس میں کھیلنا کودنا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، پونی اتار لینا، چھٹیاں کھول دینا، وہ کیا لطیف موقع ہوتا ہے۔ پھر ایک موقع ہوتا ہے کہ جب بھائی جو ہے بیاہ کے رخصت کر رہا ہوتا ہے اپنی بہن کو، اس وقت جو پھوٹ پھوٹ کے وہ روتا ہے، وہ ساری یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ چلی جاتی ہے اپنے سسرال اپنے، تو اس وقت جب مجھ سے سوال نہیں ہو رہا، بس میں وہ جو ایک تعلق ہوتا ہے حقوق کا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کیا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو میں پہلے ذکر کر دوں پھر اس بات پر آؤں۔ اگر ماں باپ بچی کی شادی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں اور بہن کے رشتے کی ذمہ داری بھائی پر ہو، تو ہماری سوسائٹی میں جو پریکٹیکلی نمونہ ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو بچیاں بالکل بوڑھی ہو جاتی ہیں گھروں میں، بھائی ذرا برابر احساس نہیں کرتے۔ صحیح بات۔ دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے کچھ دیکھا تحقیق کیے بغیر صحیح بات شادی کر دیتے ہیں کہ یہ گھر سے جائے تاکہ میں اور میری بیوی بچے سکون سے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دکھا ہوا رویہ ہے سوسائٹی میں۔ دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہے؟ بہن کا ہے، بہن کا ہے، بالکل ٹھیک۔ میں بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، جیسے جنید بھائی نے بہت عمدہ جملہ بولا، یہ بہنیں آپ کے لیے جنت کا پاسپورٹ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہیں آپ کے لیے۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو خلوص ہے نا، وہ آپ کسی بڑے سے بڑے شیخ سے دعا کروا لیں، اس کی دعا میں وہ خلوص نہ ہو جو آپ کی بہن آپ کے لیے کرے۔ کیا خوبصورت بات۔ اگر اجازت دیں میں کالر کو لے کے اس کے بعد آتا ہوں آپ کی طرف۔ شہزاد بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بڑا پیارا ٹاپک ہے جی آپ کا، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ کی گفتگو تو ماشاءاللہ پہلے سے ہم سنتے ہیں۔ جزاک اللہ شہزاد صاحب، جزاک اللہ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں منہ بولی بہن اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر منہ بولی بہن گھر میں ہو جس کی پرورش کی جا رہی ہے، تو کیا وہ بہن کا بھی اسلام میں کوئی وراثت کے حوالے سے کوئی حصہ ہو؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد ذیشان صاحب ہمارے ساتھ ہیں راول پنڈی سے، السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں جنید بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ دو چیزیں پوچھنی تھی آپ سے، تو میرے دو سوال ہے۔ سوال نمبر 1، یہ بدگمانی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں دین میں کیا چیز ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ جو فطرانہ جو ہوتا ہے، کیا ابھی ہم دے سکتے ہیں علی یا چاند آنکھ پہ؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے، فطرانہ ابھی ہم دے سکتے ہیں جی؟ پہلے اس کو ایڈریس کر لیں۔ فطرانہ دے سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ پہلے ادا کریں تاکہ کسی غریب نے کچھ خریدنا ہے تو وہ بہت اچھی سجیشن ہے یہ۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، یہ گناہ ہے، اور بعض گمان حرام ہے، گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ منہ بولی بہن کا کوئی مطلب وراثت؟ ہمارے یہاں سگی بہن کے علاوہ جتنی خواتین ہیں وہ ساری بہن کے زمرے میں شامل ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چاہے انہیں منہ سے بولیں یا نہ بولیں، لیکن وہ وراثت میں حصہ دار۔ اگر گھر میں پلی بڑی ہو، بے شک گھر میں پلی ہو، خود پرورش کی ہو، لیکن اس کے احکام ہیں۔ وہ اگر آپ کی محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، تو اس سے پردہ بھی ہے، اور اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کی عزت اور وقار ضرور۔ آخری کالر لے لیتے ہیں، عدیل صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جنید بھائی کیا حال ہے؟ جناب الحمدللہ، آپ بتائیں۔ سر میرا سوال ہے قادری صاحب سے کہ جو بہن اپنا حصہ لینا نہ قبول کرے
اس کے متعلق آپ تھوڑی سی. یہ بڑی اہم بات ہے. بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, بہنیں کہتی ہیں بھائی پپا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس آپ ہیں نا کافی ہے, بھائی آپ ہیں نا کافی ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس پہ بارے میں بتائیے ذرا. میں اس حوالے سے ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرنا چاہیے. جذبات میں آ کر بعض بہنیں ضرور یہ کہہ دیتی ہیں لیکن بعد میں پچھتاتی ہیں. ایسا اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو ہی دے دیتی ہے, اس سے تو حصہ بھائی مالک ہو جائیں گے. لیکن بہنوں کو سوچنا چاہیے. ایک جملہ مجھے کہنے دیں. آپ نے کہا شادیوں کے بعد بہنوں کے حق, شادیوں کے بعد یہ حق ان سے ملتے جلتے رہیں, ان کے گھر آتے جاتے رہیں, ان کی مشکل میں کام آئیں, ان کی خوشیوں میں شریک. واہ واہ واہ. اور خاص آخری بات یہ جو میں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کے بہت سارے حق ہیں بھائیوں پر, وہیں بھائیوں کے بھی آپ پر حق ہیں. کسی بہن کو اپنے بھائی کے لیے ایموشنل بلیک میل کرنے کی, واہ, اسی طرح اس کو اس کی تحقیر کرنے کی, اس کو آزمائش میں ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بالکل. بھائی نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اور آپ کو بھی رشتوں میں بیلنس رکھنا ہے, لیکن اس میں آپ کا فرض ہے اپنی بھائیوں کی مدد کریں, اس کو آزمائش کی بھٹی میں نہ ڈالیں. بڑے کو باپ کی جگہ سمجھے, چھوٹے کو بیٹے کی جگہ سمجھے, اور ان کی عزت کریں. اصل بات یہ بہنوں کے لیے. جی آخر میں پروفیسر صاحب, ہمارے ہاں یہ جو تہواروں پر ایک اور بڑی ایک اچھی سی مطلب رسم کہہ لیجئے کہ عید ہو, بقرہ عید ہو, کچھ بھی ہو, تو بہنوں کے کچھ نہ کچھ بھیجا جاتا ہے. یہ بھی تو بڑا ایک لنک رکھنے کا اور محبتوں کا جسر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. ایک تو ہمیں دین نے عمومی تعلیم دی ہے تحادو تحابو, کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو. ٹھیک ہے. ہدیہ اور تحفہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. جی جی. تو بہن بھائیوں کے اندر تو یہ بدرجہ اولا ان کا ایک حق بنتا ہے کہ اگرچہ وہ شادی شدہ بھی ہو چکے ہوں, اپنے بال بچوں والے بھی ہوں, تب بھی ان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ناتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اللہ. اور ایسے جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں وہاں پر تو بطور خاص انسان کی نگاہیں اٹھی ہوتی ہیں کہ میرے گھر سے, میرے میکے سے کون آئے گا, کون مجھے وش کرے گا, کون میرے لیے تحفہ لائے گا. اور مجھے روایات میں بھی ملتی ہے یہ بات کہ جب اپنی بہنوں کے گھر میں جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ ان کے لیے. یہ بات روایت کے اندر موجود ہے, روایت کے اندر ملتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی, اور اس سے ہماری جو بہنیں ہیں جس گھر میں, اس گھر میں ان کا وقار بڑھتا ہے. واہ, بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے بھائی ہیں, ان کے گھر والے ہیں جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں آ کر. وہ جو اگر یہ تعلق ختم کر دیا جائے تو پھر ان کے اس گھر میں ان کے بارے میں کیا تاثر ہوگا کہ شاید ان کی نگہبانی کرنے والا اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی کوئی نہیں بچا ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. تو اس اعتبار سے صرف آنا جانا ہی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے آپ کو, صاحب استطاعت بنایا ہے, تو جتنا آپ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر ہمارے تحفوں کے حقدار کون ہو سکتے ہیں, ہماری محبتوں کے حقدار کون ہو سکتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ بھی تنگ ہے تو میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی اپنی بہنوں کے گھر جائیں, جب بھی جائیں, استطاعت نہیں کوئی بات نہیں, 1 کلو سیب لے جائیے صاحب, 1 بسکٹ کا ڈبہ لے جائیے, 1 درجن کیلے لے جائیے, کوئی تھوڑا سا فروٹ جو آپ کی بساط لے جائیے. اس سے اس کو مان ہوتا ہے کہ میرا بھائی نہیں, میرا باپ آیا ہے میرے گھر پہ, اور یہ مان ہی اصل میں اس کو وہاں پہ ممتاز کرتا ہے. بہرحال ناظرین, مجھے اجازت دیں, رات انشاءاللہ زندگی رہی تو سحری کے موقع پہ ایک بار پھر پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے ملاقات ہوگی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.